السلام علیکم ناظرین، نیوز ریکارڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نثار اقبال، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب نیوز چینل نیوز ریکارڈر۔ ویورز، آج کے مجھے کچھ کہنا ہے ایک انتہائی تشویشناک اور مضحکہ خیز، میں مضحکہ خیز اسے اس لیے کہوں گا کہ چند دن پہلے، ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ رشین سائنٹسٹ کے حوالے سے ریوٹرز ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی کہ یہ جو کرونا ویکسین ہے یا کرونا جو ہے وہ کوئی وائرس ہی نہیں ہے، اور ان کے سائنسدانوں نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے ایک مرنے والے کی ڈیڈ باڈی کا تجزیہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک تابکاری جرثومہ ہے، یہ وائرس نہیں ہے۔ اور بعد میں جب وہ ریوٹرز سے اس بات کی تصدیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ریوٹرز نے اپنی اس خبر سے انحراف کر لیا گیا۔ حالانکہ ریوٹرز انٹرنیشنل ایک نیوز ایجنسی ہے، اور اس نیوز ایجنسی کی خبر کی ایتھینٹسٹی کو انتہائی احترام اور عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، مگر انہوں نے ریوٹرز نے بھی پھر اس خبر سے انحراف کیا، اور بالآخر رشین پرائم منسٹر جو خاتون تھی ان کو باقاعدہ اس بات کی تردید کرنا پڑی، اور یہ نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر انہیں باقاعدہ ٹی وی پر آ کر معذرت کرنی پڑی، اور یہ کہنا پڑا کہ جناب ہمیں مبالغہ آرائی ہوئی ہے، اور یہ جرثومہ وائرس ہی ہے، یہ تابکاری جرثومہ نہیں ہے۔ اور ابھی چند دنوں پہلے پھر ایک نئی خبر گردش عام ہو چکی ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، اور میرے ایک ہم عصر کولیگ کہہ لیں، بہت سینئر ماشاءاللہ انالسٹ ہیں، ان کا بھی پروگرام تھا، اور اسی حوالے سے انہوں نے بھی یہ پروگرام کیا کہ ویکسین لگوانے والے جو لوگ ہیں، وہ ایک نئی بات اب سامنے آئی ہے کہ جو ویکسین لگوانے والے لوگ ہیں وہ 2 سال کے اندر اندر مر جائیں گے۔ انہوں نے ایک اخبار کا تراشا بھی دکھایا، اور مختلف انگلش اخبار کے حوالے سے ان کے تبصرہ بھی سراسر روشنی ڈالی، اور یہ بتایا۔ ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت کرونا پینڈیمک کے اس افرید زدہ ماحول میں سانس لے رہی ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ معیشت پوری دنیا کی تباہ ہو چکی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ انڈیا کے حالات دیکھ لیں، وہ یورپ کے دیکھ لیں، کہیں کوئی کاروبار نہیں۔ نہ جانے یہ کس قسم کی ریسرچ ہو رہی ہیں۔ WHO نے جب وہ پہلی خبر آئی تھی نا رشیا والی، تو تب بھی WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے باقاعدہ تردید کی، اور پھر اس کی انہیں صفائی بھی دینی پڑی کہ جناب یہ تحقیق صحیح نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، واٹس ایور جو بھی تھا۔ اب نئی جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کے نوبل پرائز یافتہ ڈاکٹر، نوبل پرائز واقعتاً انتہائی قابل آدمی کو دیا جاتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں جب وہ کوئی تحقیق کرتا ہے تو اسے نوبل پرائز کا وہ بڑی ہائی پروفائل وہ ایوارڈ ہے، وہ جو اس ڈاکٹر صاحب کو ملا۔ ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے والے جو اشخاص ہیں، افراد ہیں، وہ 2 سال کے اندر اندر ان کی ڈیتھ واقع ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی مذہب ہو جو موت پہ یقین نہ رکھتا ہو، اور سر فہرست مذہب اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ بھائی، جب ہم سب نے مرنا ہی ہے ایک دن، آخر موت تو ہے نا جی، کوئی دنیا فانی ہے، بقا صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم نے اپنا ایک پیریوڈیکل لائف جو ہے وہ گزارنی ہے، اپنا پیریڈ پورا کرنا ہے، اور جب ہمارا بلاوا آنا ہے، اور ہم نے اپنے رب کریم کے حضور پیش ہونا ہے۔ بات یہ ہے جناب، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا نیوز ریکارڈر کے اس پلیٹ فارم سے، کہ
ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو یا تو اب سوچنے والی بات یہ ہے، یا تو ریوٹرز کا پہلا دعویٰ وہ ٹھیک تھا، یا ان کا ٹھیک ہے، یا ان کا بھی نہیں ٹھیک، تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک یہ ہے، میں جو اتھینٹک بحیثیت مسلم میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ کرونا پینڈیمک اکثر لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے، بڑے بڑے کریٹکس جو ہیں مختلف سوشل میڈیا پہ بھی وہ ریسرچ کے حوالے سے مختلف حوالوں سے وہ بتاتے ہیں. ہم تو خیر ان صدیوں میں موجود نہیں تھے، تو ہمارے سمٹم تو خیر موجود تھے کہ ہمارے آباء و اجداد موجود تھے. تو بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے سے انفلوئنزا اس دنیا میں کرۂ ارض پر موجود ہے. انفلوئنزا یعنی زکام، نزلہ، کھانسی، لمس کی جو مسائل ہوتے ہیں یہ موجود ہیں، اور ان بیماریوں سے ہر سال لاکھوں مریض پہلے بھی مرتے تھے، اب بھی مر رہے ہیں. اب ایک ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہائپرنیس کریٹ کر دی گئی، ایک خوف میں مبتلا کر دیا گیا، اور یہاں پہ کچھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نادیدہ قوتوں کے وہ مذموم عزائم جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ دنیا کو اب وہ کہیں کہیں کسی حد تک وہ بات سچ ثابت بھی ہونے جا رہی ہے، اور محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سچی بھی ہے، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا کو ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر لے گا، اور اپنے من پسند افراد کو زندگی ان کے جو من پسند افراد ہوں گے وہ زندہ رہیں گے، باقی جو ہیں وہ داعی اجل لبیک کہہ جائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ بہت سوچنے والی بات ہے. WHO کو اور دیگر جو پوری دنیا کے سائنٹسٹ ہیں وہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور باقاعدہ اگر کوئی ایسا بیان آئے یا کوئی تحقیقی مقالہ آئے، کوئی ریسرچ سامنے آئے یا اس وبا کے حوالے سے، خواہ وہ تابکاری ہے، جرثومہ ہے، وائرس ہے، جو بھی ہے، دنیا کو ان جو پریشانیاں ہیں ان سے نکالنے کے لیے کچھ سوچے. کوئی اتنی دنیا نے اتنے کام کیے ہیں، اتنے مفکر لوگ بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ جھک مار رہے ہیں. اب میں ناظرین آپ کو ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ صدر عارف حسین علوی پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے ایک دن پہلے ویکسین لگائی اور دوسرے دن انہیں کرونا ہو گیا. اسی طرح جناب پرائم منسٹر آنریبل ہمارے انقلابی وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، انہوں نے 2 دن پہلے ویکسین کروائی. ان کو کسی قسم کی کوئی علامات کرونا وائرس کی نہیں تھی. انہوں نے جب وہ ویکسین لگوائی تو ٹھیک 2 دن کے بعد ان کو کرونا ہوگا، پھر وہ کرنٹائن ہوئے اور بالآخر اللہ کریم نے انہیں صحتیابی عطا فرمائی. بات یہ ہے کہ ویکسین کی میں جو ایز اے میڈیا پرسن میں جو انالیسز کرتا ہوں کہ ایک تو یہ بے بنیاد جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایسے ہمارے سائنسدان جو ہیں، ہمارے اپنے پاکستان کی بات کریں، NCOC کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اتھینٹسٹی کی حامل رپورٹس کو سامنے لاتے ہوئے لوگوں کو اویئر کریں. یہ جو بلا وجہ کی خبریں ہیں ان پر کنٹرول کریں. اور اسی بات سے اجازت چاہوں گا کہ میرے ملک کے واسیوں کو اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں اگر واقعتاً یہ وبا ہے اور مان لیتے ہیں کہ ہے، اور کیونکہ اللہ کریم ہمیں اس سے نجات دلائے. اور بیسیکلی جو وہ فرانس کے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ امیون سسٹم جو ہوتا ہے نا یہ انسان کا، اسے کمزور کرنے کے لیے یہ جو ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ یہ میں ادا کرتا جا رہا ہوں یہ بات کا، اس بات کا جو میں اسپیسیمن دے رہا ہوں، جو اسپیسیفکیشن جو ہے ان کی تحقیق کی، وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ویکسین لگائی جا رہی ہے یہ امیون سسٹم کو سٹاپیج دے گی، اسے بہتر نہیں کرے گی، ناٹ اے بیٹر فار دس پرپز. تو وہ صرف اسے سٹاپیج دے گی، اسے بہتر نہیں کرے گی. اگر یہ بہتر نہیں کرے گی تو بھائی امیون سسٹم کو بہتر بنانے والی ویکسین بنائی جائے نا. پھر
کہ امیون سسٹم بہتر ہو۔ الحمدللہ اس خطہ کا بر صغیر پاک و ہند کے خطے کے کافی ممالک جو ہیں، ایشین جو کنٹریز ہیں، ان کے رہنے والے لوگوں کے کافی حد تک امیون سسٹم جو ہیں وہ ماشاءاللہ اسٹرانگ ہے، اور لوگ سروائیو بھی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر آنے والی وبا اور آفت سے محفوظ رکھے۔ اسی بات سے اجازت چاہوں گا، اور آخر میں ایک چھوٹی سی التماس کروں گا کہ آپ نیوز ریکارڈر کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب۔ السلام علیکم۔